بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بإذن اللہ تعالی آج ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7 سے 12 تک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے، اور ان آیتوں میں آنے والے جملوں کے ہر لفظ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور معلوم کریں گے کہ ان میں کون سا اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، اور پتہ لگائیں گے کہ ان لفظوں کے آخر میں کون سی حرکت آئی ہے اور وہ حرکت کیوں آئی ہے. پھر ہم ان جملوں میں آنے والے لفظوں کی نحوی ترکیب جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یہ آیت حرف کلا سے شروع ہو رہی ہے. حرف ردعین و جزرین ہرگز نہیں کے معنی میں، اور یہ مبنی علی السکون لا محل لہا من الاعراب ہے. زیادہ تر یہ لفظ کسی کام یا بات کو روکنے اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ یہاں آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ متففین کا کام روکنے یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو روکنے اور ان کو ڈانٹنے کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اس کے بعد ہے حرف ان. معنی ہے بے شک، یقیناً. یہ حرف توکید ہے مشبہ بالفعل، اور حرف ناسخہ. حرف ناسخہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم کر کے اسے منصوب کرتا ہے، اسے نصب دیتا ہے، اور خبر کو اپنی خبر کر کے رفع حالت دیتا ہے. تو یہ مبنی علی الفتح اور لا محل لہ من الاعراب. آگے آ رہا ہے ان کا اسم کتاب. یہ اسم ان ہے منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بغیر ال کے آیا ہوا ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، یعنی یہ مضاف بن رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے الفجاری. یہ اسم الفاعل فاجر کی جمع ہے، اور علامت جرہ الکثرۃ الظاہرہ علی آخرہ. اس کا معنی ہے بدبخت یا بدکار، اور اس کے حروف اصلی ہیں فا، جیم اور را، اور ثلاثی مجرد میں وزن نون سے آتا ہے. فجرا یفجر فجوراً، یعنی بے پرواہی سے بدکاری کرنا. اور ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے یہ فجرا یفجر فجرن، مصدر فجرن، تو پھر اس کا معنی ہے پھٹنا، ٹوٹنا. لیکن یہاں جو مصدر فجورن ہے اس کے معنی میں ہے بدکاری کرنے کے معنی میں. تو اسم الفاعل ہے جمع مکسر، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا اس کا. اس کے بعد آ رہا ہے لفی سجین، جس میں یہ لام حرف ہے اور یہ حرف مزحلقہ کہلاتا ہے. تاکید کے لیے ہے جو شروع میں آتا ہے، لیکن ان کے آ جانے کے بعد لام جو تاکید والا ہے وہ پھر جملے میں آگے چلا جاتا ہے، اس کا نام ابتدائیہ سے بدل کر مزحلقہ ہو جاتا ہے. یہ لام تاکید مزحلقہ مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب. اور اس کے بعد میں ہے فی، حرف جر ہے مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب. اس کے بعد اسم مجرور آتا ہے، اور اسم مجرور آ رہا ہے سجین، یعنی قید خانہ. اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نچلے حصے میں ہے جہاں کافروں کی روحیں ہیں. اللہ عالم، اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے. تو یہ مجرور اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے یہ جار مجرور اور ایک محذوف ان کی خبر کے متعلق ہو جائیں گے،
اور انا کے لیے خبر ہو جائیں گے۔ اس طرح انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اور یہ ابتدائیہ ہو جائے گا۔ لا محل لہا من الاعراب۔ اس آیت کا مفہوم ہے ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین یعنی قید خانہ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدکاروں سے دور رکھے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ وما ادراک ما سجین، واو حرف استنافیہ اور لا محل لها من الاعراب۔ ما لال کلر لگا ہے یعنی اسم ہے، اسم استفہام سوال کے لیے، ما یعنی کیا، اور یہ مبنی ہے فی محلی رفع ہو کے مبتدا ہو جائے گا۔ تو یہ مبتدا ہو گیا، اب خبر آنی ہے، خبر آ رہی ہے ادراکا، یہ جملہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ۔ ادرا گرین کلر لگا ہے یعنی فعل ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدرتی۔ مقدرہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پہ فتحہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الف آ رہا ہے، تو الف پہ فتحہ یا کوئی بھی حرکت نہیں آتی، اس لیے مقدرہ کہلائے گا۔ مقدرتی للتعذری، یاد ہوگا آپ کو؟ جی جی یا جی جیسے موسیٰ کے اوپر ہوتا جی ہاں۔ ادرا فعل ثلاثی مزید فی کے باب افعال کے وزن پہ آیا ہے، جو دال را یا اس کے حروف اصلی ہیں، تو افعال کے وزن پر اس کا ہوگا ادرایا فعل ماضی، یدریو فعل مضارع، اور ادرائن یہ اس کا مصدر ہوتا ہے، لیکن پھر قواعد کے رول اپلائی ہونے کے بعد یہ ہو گیا ادرا یدری ادراءن، یعنی کسی کو کسی کے بارے میں بتانا، کسی کو کسی چیز کی جانکاری دینا۔ اور فائل آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی ظاہر نظر نہیں آ رہا، اس لیے فائل ہم اسی کے اندر بولیں گے، اور وہ فائل ہوگا ضمیر مستتر جواجن تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ مبتدا ما کی طرف۔ ادرا فعل کے لیے دو مفعول چاہیے، تو اس طرح ادرا فعل اور فائل ہوا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے فی محلی رفی خبر مبتدا ما ہو گیا، اور اس کے بعد میں کا جو ہے، یہ کاف یہ ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کا، جی مفعول ہے یہ۔ جی ہاں، ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محلی نصب ہو کے مفعول ہو گیا ادرا فعل کا، پہلا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اور اب اس کا دوسرا مفعول بھی چاہیے، وہ آ رہا ہے میں سجین۔ ما جو ہے یہ اسم استفہام، تو یہاں سے پھر ایک دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ۔ ما اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا ہو گیا، خبر آ رہی ہے سجین، یہاں پہ سجین مرفوع حالت میں ہے، تو یہ خبر ہے اس ما مبتدا کی، وہ علامت رفع ضمۃ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہوا ما مبتدا اور سجین خبر، جملہ اسمیہ یہ محلن منصوب ہو کے مفعول بھی ہو جائے گا نمبر 2 ادرا فعل کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلن مرفوع ہوا اور خبر ہو جائے گا ما مبتدا کی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اور ما مبتدا اپنی خبر سے مل کے ایک نیا جملہ ہو گیا استنافیہ یا مستانفہ، اور جملہ استنافیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا ملا لا مرا۔ لا محل لها من الاعراب۔ یعنی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانہ یعنی سجین کیا ہے؟ ہوں۔ کتاب مرقوم، یہ جواب دیا جا رہا ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب مرقوم ہے۔ صحیح۔ اب یہ کتاب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ ہے رفع حالت میں، اور سجین بھی نکرا ہے پیچھے۔ جین نکرہ اس لیے ہے کیونکہ وہ تو خبر ہوا تھا ہاں وہ مبتدا خبر کی، ہے، یہ موصوف بن رہا ہے ادھر، اور مرقوم صفہ اس کی۔ وہ تو بن رہا ہے، لیکن اس سے جی۔ پہلے یہ کیا ہوگا؟ یعنی اصل میں کیونکہ یہ جواب ہے نا، ما سجین، سجین کیا ہے؟ وہ ایک کتاب مرقوم ہے، یہاں پہ ہوا ایک محذوف ہے ہوا، ٹھیک۔ تو یہ ہوا مبتدا محذوف، اور کتاب نکرہ ہے مرفوع حالت میں ہے، تو یہ
خبر ہو خبر جائے گی اس مبتدا محذوف کی، محذوف کی، ٹھیک. اور پھر یہ موصوف بن رہا ہے مرقوم کی صفا کا. اچھا اچھا ٹھیک. میں نے ہوا لکھا نا اب یہاں پہ، ہاں یہی ہے نا. اس کے بدل میں لکھا ہے، اس کے بدل میں پتہ ہے کہ ضمیر کہیں نہ کہیں پلٹ کے جاتی ہے، صحیح صحیح ضمیر ایسے تو نہیں آتی، صحیح تو ضمیر یہاں پلٹ کے جاتی ہے سجین کی طرف. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. اگر اس کو بدل بنائے تو پھر وہ کس طرح اس کیٹیگری میں آئے گا؟ کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ استاد جی. جی ہاں، یہ کتاب سجین کا بدل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کافروں اور ظالموں کی روحیں اور ان کے اعمال نامہ محفوظ ہوتے ہیں، اور جو پہلے ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے. اللہ عالم. اچھا تو پھر یہ بدل سجین مبدل منہ اور مرقوم کتاب کی صفہ ہے، کتاب موصوف ہو رہا ہے. ٹھیک. تو مرقوم کیا ہے؟ یہ اسم المفعول ہے، فعل رقمہ کا، را قاف میم حروف رقم. اصلی ہیں، اور ٹھیک. یہ بھی باب نون سے یہاں پہ آیا ہوا ہے. رقم یرقم رقمن، اس کا معنی ہے ریکارڈ کرنا، لکھنا. لکھنا. اس طرح کتاب موصوف اپنے صفہ مرقوم سے مل کے یہ خبر ہو جائے گا ایک مبتدا محذوف ہوا کی، اور وہ ہوا جو سجین کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. یعنی یہ تو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ آپ کو پتہ ہے لال کلر لگا ہوا ہے، اسم ہے، اور یہ اسم ذات ہے، اس کا معنی ہے خرابی، ہلاکت، بربادی. اور یہ کیونکہ بددعائیہ کلمہ ہے اس لیے یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، اور اس کی خبر آگے آ رہی ہے للمکذبین. لیکن اس سے پہلے یومئذ ظرف اور مضاف الیہ آ رہا ہے. یوم ظرف ہے، ظرف زمان، وہوا مضاف، اذن یہ مضاف الیہ، یہ ایک جملہ فعلیہ کے عوض میں آیا ہے، یعنی اذ کانا کذا. اور یہ پھر ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائیں گے ویلن، جو یہاں پہ مبتدا ہے اس کے، بربادی ہے، خرابی ہے. کن کے لیے؟ للمکذبین کے لیے. تو یہاں پہ لام حرف جر، اس کا معنی ہے کے لیے، مبنی علی الکسرہ، اور لا محل لها من الاعراب. المکذبین، اس کا حمزۃ الوصل محذوف ہو گیا، کیونکہ معرب بالال کے ساتھ جب لام حرف جر لگے تو حمزۃ الوصل لکھنے سے محذوف کر دیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. للمکذبین، یہ کذبا یکذبو تکذیباً فعل سے، مکذبن اسم الفاعل ہے، جھٹلانے والے. مکذبن سے مکذبین، یہ کیونکہ مجرور ہے، مجرور بال یا نیابتاً عن الکسرتی لأنہ جمع مذکر سالم. اب یہ جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے ایک ویلن کی خبر محذوف کے، تو اس خبر محذوف کے متعلق ہو کے یہ ویلن کی خبر بن جائیں گے. اس طرح ویلن اپنے متعلق اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ ایک نیا جملہ ہو گیا مستعنفہ. یعنی تباہی ہے، بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سے، جھٹلانے والوں سے. الذین یکذبون بیوم الدین. الذین اسم موصول مبنی علی الفتح، اور یہ محلن بن جائے گا. کیا بنے گا؟ کیونکہ الذین یہ مکذبین کو آگے ڈسکرائب کر رہا ہے، خصوصیات بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ صفہ ہو جائے گی مکذبین کی، محلن مجرور، یا مکذبین کے بدلے میں یہاں پہ آ جائے گا، کیونکہ مکذبون جمع ہے، الذین بھی جمع مذکر ہے، یا تو صفہ ہو سکتا ہے یا پھر بدل بھی ہم اسے بنا سکتے ہیں. تو بدل بھی کیا ہوتا ہے کہ تابع ہوتا ہے اپنے متبوع کا، تو مکذبین متبوع اور الذین تابع.
اور جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلہ آگے ضرور آتا ہے، اور صلہ جو ہوتا ہے وہ اس میں موصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک، نارملی جو صلہ آتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایک جملہ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ، یکذبون۔ صرف ہے اس میں ہم ہے، ضمیر یکذب جو ہے، جی، یکذبون فعل مضارع ہے، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، یہ جو ثبوت النون ہے اس کی وجہ سے یہ مرفوع مانا جائے گا، اور اگر حذف ہو تو منصوب یا مجزوم کہلاتا ہے، لأنہ، کیونکہ یہ من الافعال الخمسہ، جو افعال الخمسہ ہیں وہ ان کے اینڈ میں نون آتا ہے، تو ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اور یہ واو جو ہے یہ واو الجماعہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ ہم کی جگہ ہیں، ہم فائل، تو یہ واو الجماعہ ضمیر متصل مبنی علی سکون فی محل رفع، تو یہی ہم ہے جو عائد ہے ہم اس الذین اس میں موصول کی طرف، کیونکہ ہم جمع مذکر ہے، الذین جمع مذکر ہے، تو ضمیر مل گئی، مل تو گئی، یہ یکذبون فعل اپنے فائل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا، لا محل لہا من الاعراب۔ اور آگے ہیں بی یومی، بی حرف جر مبنی علی الکسرہ لا محل لہا من الاعراب، اور یومی یعنی دن اس میں مجرور، وہوا مضاف، اور بغیر تنوین سے ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے الدین۔ الدین اسم ذات ہے، اس کا معنی ہے ضابطہ حیات یا فرما برداری یا بدلہ، تو یہاں پہ ہے بدلہ، بدلے کے دن کو، تو الدین مضاف الیہ مجرور و علامت جری الکسرۃ ظاہر علی آخری ہی۔ اس طرح با حرف زر کے لیے یہ مضاف اور مضاف الیہ مجرور، اور یہ متعلق ہو جائیں گے، کس کے متعلق ہو جائیں گے؟ یکذبون فعل کے، اور یکذبون فعل جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صلہ بنا تھا الذین اسم موصول کا، اور الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کے یہ صفہ ہوا محلاً مجرور مکذبین کا، یعنی جو جزا و سزا کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم۔ وما يكذب جس میں واو یہ بلو کلر ہے تو حرف ہے، حرف ہے، اور یہ ایک نیا جملہ کریں گے، اس لیے اس حرف کو ہم حرف استنافیہ بول دیں گے، اس کو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں استاد جی؟ کہہ سکتے ہیں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استنافیہ میں یہ ہوگا کہ ہم کسی کو جوڑیں گے نہیں اس جملے کو، یہ ایک نیا جملہ ہو جائے گا، نیا جملہ ہو جائے، لا محل لہا من الاعراب۔ حالیہ تب کہیں گے جب اس پورے جملے کو ہم حال بنائیں گے، اچھا اس وقت کہیں گے، ٹھیک ہے، ہوں، تو جب حال بنائیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا پیچھے، جی، پھر وہ منصوب ہوتا ہے جو حال ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، ٹھیک، تو دونوں طرف سے کر سکتے ہیں، اگر استنافیہ بنائیں تو یہ نیا جملہ لا محل لہا من الاعراب، اور اگر حالیہ کریں گے تو یہ حال محلاً منصوب۔ یکذبون میں جو ہم فائل ہے اس ہم کا حال، تو ہم ذل حال ہو جائے گا اور یہ جملہ حال ہو جائے گا، تو ٹھیک، ما جو ہے حرف ہے، حرف نفی مبنی علی السکون ہوں، لا محل لہا من الاعراب، اعراب، اور نارملی ما آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ میں، فعل مضارع کے ساتھ تب آتا ہے جب اس کے آگے کوئی دوسرا حرف نفی ہو، جس تو طرح اللہ آ آگے گیا ایک آگے، حرف نفی دوسرا آ رہا ہے الا۔ اللہ، ٹھیک، یکذبو یہ فعل فعل مضارع مضارع، ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا فاعل آگے جب اسم ظاہر آئے تو مفرد آ سکتا ہے، مثنیٰ آ سکتا ہے، اور جمع بھی آ سکتا ہے۔
تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مرفوع حالت میں ایک اسم ہے کلو، تو یہ اس کا فاعل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ با حرف جر ہے اور یہ ہا مجرور ہے، ضمیر متصل مبنی علی الکسرہ فی محل جر ہو کے یہ مجرور ہے با حرف جر کے لیے، اور اس طرح جار اور مجرور یکذب فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ آگے ہے الا، الا حرف استثناء ہے، اور یہاں پہ یہ حصر کا مفہوم دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ما نافیہ آ رہا ہے، اس لیے تو یہ الا حرف استثناء مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، اور کلو یہ مرفوع حالت میں ہے، کلو یعنی سبھی یا ہر ایک۔ اب یہ کلو جو ہے اس یکذبو کا فاعل ہو جائے گا، کلو فجارن، سبھی کے سبھی وہ فجار ہیں، تو یہ فاعل مرفوع و علامت رفعی ضمۃ ظاہرہ، کلو کلن ہونا چاہیے تھا، یہ بھی بغیر تنوین سے آیا ہے، اس لیے یہ بھی مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ آ رہا ہے معتدن۔ معتدن اسم الفاعل ہے، اچھا اسم الفاعل ہے۔ ہاں جی، اس کا معنی ہے حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا، ٹھیک۔ اور عین دال واو اس کے حروف اصلی ہیں جو مزید فی کے باب افتعال سے یہاں پہ آیا ہوا ہے، یعنی اعتدوا فعل ماضی اور فعل مضارع ہوا یعتدیو، اس سے پھر یہ قواعد کے رول اپنا ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا اعتدا یعتدی، اور اس کا مصدر ہو گیا اعتداءً، اور اس کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا، زیادتی کرنا، تو اس سے پھر اسم الفاعل ہو گیا معتدن، اصل میں معتدیون ہوتا ہے، لیکن جب نکرہ کریں گے تو وہ یا محذوف ہو جائے گا اور معتدن رہ گیا، یعنی حد سے بڑھنے والا، اور معتدن ساتھ ساتھ میں موصوف ہو رہا ہے، اس کی صفہ آ رہی ہے اثیمن، یہ مجرور ہے معتدن کی طرح، تو اثیم صفت مشبہ کے صیغے پہ ہے، یعنی بار بار وہ گناہ کرنے والا، یہ صفہ مجرور معتدن کی طرح، تو معتدن موصوف اپنی صفہ سے مل کے مضاف الیہ مجرور کلو اسم کے لیے، اور کلو اسم اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ فاعل ہوا یکذبو فعل کا، اور یکذبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ محلن منصوب ہو کے حال ہو جائے گا، یکذبون میں جو واو ضمیر فاعل ہے اس کا حال ہو جائے گا، تو یہ ذوالحال اور یہ پورا جملہ محلن منصوب ہو کے حال ہو جائے گا، اور یا پھر واو حرف استنافیہ کریں تو یہ نیا جملہ مستانفہ لا محل لا من الاعراب، اس کا مفہوم ہے اور اسے نہیں جٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا گنہگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حد سے بڑھنے والے گنہگاروں سے بچائے، اور ہر گناہ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی نیکوکاروں میں ہمیں شامل کرے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی جی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیز کمنٹ میں لکھیں، اور اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی میری طرف سے ہو گئی ہے تو برائے مہربانی مجھے آگاہ کریں، جو بھی میری کمی ہے یا جو اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیے، کوئی ورڈ اور دوسرا استعمال کرنا چاہیے تو پلیز کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز دوسروں تک شیئر کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔